السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اپنی مخلوق سے تسلیم کرانے اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا انتخاب انسانوں میں سے ہی کیا تاکہ ہر قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات و تبلیغ اور ہدایت کو بآسانی سمجھ سکے۔ ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی اپنی قوم تک احکام الہی پہنچائے اور لوگوں کو توحید سے روشناس کرایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی نے انسان اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک و خالق ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور ایک دن ہم سب کو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کر کے بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ کئی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، احکامات الہی کا مذاق اڑایا اور اپنے پیغمبروں کو تکلیف و اذیت پہنچائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ فتوحات کا شوق رکھتا تھا اور طاقت کے بل بوتے پر پڑوسی ملک پر چڑھائی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اسی شوق میں ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بادشاہ صدقیہ کی سلطنت پر حملہ کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر نینوا لے گیا۔ بادشاہ صدقیہ بہت پریشان ہوا کہ اپنے لوگوں کو نینوا کے بادشاہ کی قید سے کیسے آزاد کرایا جائے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر ایک نیک بزرگ آدمی نے صدقیہ سے کہا، اے بادشاہ، تمہارے ملک میں 5 پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کا نام یونس علیہ السلام ہے، تم ان کو بلا لو، وہ اپنے معجزے دکھا کر نینوا کے بادشاہ کو اپنے تابع بنا لیں گے اور قیدیوں کو چھڑوا لائیں گے۔ بادشاہ صدقیہ نے یہ مشورہ سنا تو اپنے کچھ آدمی فوراً روانہ کیے کہ وہ جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو بلا لائیں۔ اس بلاوے پر جب حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ صدقیہ نے ان سے کہا، نینوا کا حاکم میرے ملک پر حملہ کر کے کچھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر لے گیا ہے، مہربانی کر کے آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور نینوا تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے نینوا کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو فوری طور پر بنی اسرائیل کے آدمیوں کو رہا کر دے جنہیں تو قیدی بنا کر لایا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا، کیا تمہارے اللہ کو یہ قدرت نہ تھی کہ وہ ان آدمیوں کو میری قید سے آنے ہی نہ دیتا؟ الغرض حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بادشاہ قیدی چھوڑنے پر رضامند ہو جائے، مگر بادشاہ نہ مانا۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ آپ ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آپ نے حکم الہی کے مطابق ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر سیاہ دل کفار نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، ہم دیکھیں گے تو کیسے عذاب لے کر آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، میں نے کفار کو عذاب الہی سے بہت ڈرایا ہے اور اب انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم 40 دن تک قیدیوں کو نہ چھوڑو گے تو تم پر عذاب الہی آئے گا۔ اے قادر مطلق، اگر ان لوگوں پر عذاب نہ آیا تو میں ان کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے یونس، تو نے 40 دن کی مدت کیوں مقرر کی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار، اب تو میں کہہ چکا ہوں، اس لیے مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ورنہ نینوا کا بادشاہ اور اس کی رعایا میرا مذاق اڑائے گی۔ جب 30 دن گزر گئے تو ان لوگوں پر عذاب نہ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے 10-12 کوس دور چلے گئے اور وہاں ٹھہر کر انتظار کرنے لگے کہ نینوا والوں پر کب عذاب آتا ہے۔ پھر 35ویں روز آپ نے دیکھا کہ ہوا میں دھواں اٹھ رہا ہے اور آگ برسنا شروع ہو گئی ہے۔ اس صورتحال سے نینوا کا بادشاہ اور اس کے ساتھی پریشان ہوئے اور بے تاب ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگی اور لوگوں سے کہا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے لے آئیں، وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تمام قیدی ان کے حوالے کر دوں گا۔
اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور عذاب ختم ہو گیا۔ عذاب ٹلنے کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ یونس میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی کسی سے ایسا نہ ہوا، مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں ہی ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورۃ یونس آیت 98۔ نینوا والوں نے جب عذاب الہی کو یقینی محسوس کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے۔ وہ اپنے نبی یونس علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک پر نادم و پشیمان ہوئے۔ انہوں نے عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور وہ سب اللہ کی طرف آہوازاری کرنے لگے۔ انہوں نے زور زور سے رونا اور گڑگڑانا شروع کیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور مائیں سب آہ و بکا کرنے لگے۔ ان کے جانور اور مویشی چلائے، اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے۔ الغرض یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر عذاب ڈال دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے شہر میں واپس نہ آئے کہ لوگ انہیں پھر طعنے دیں گے کہ عذاب ختم ہو گیا، مگر آپ نے ہمیں ہلاک نہ کرایا۔ اس خیال کے آتے ہی آپ ملک روم کو روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام روم کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دوست، نوکر چاکر سب ان سے جدا ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور سفر کرنے لگے۔ ایک موقع پر انہیں حاجت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا اور خود دور چلے گئے۔ اسی دوران ایک بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس کی نظر جب آپ کی خوبصورت محترمہ پر پڑی تو وہ انہیں زبردستی ساتھ لے گیا اور بچوں کو روتا بلکتا وہیں چھوڑ دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے اور انہیں صورتحال کا علم ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ ان پر عذاب الہی آیا ہے، لیکن آپ نے اس مصیبت کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور دونوں کمسن لڑکوں کو کندھوں پر اٹھا کر واپس آ کر آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ندی تھی۔ آپ نے ایک لڑکے کو کنارے پر چھوڑا اور دوسرے کو اٹھا کر ندی پار کرنے لگے۔ آپ کا خیال تھا کہ واپس آ کر وہ دوسرے لڑکے کو بھی ندی کے پار لے جائیں گے، لیکن قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ جس بچے کو آپ ندی کے کنارے چھوڑ گئے تھے اسے ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، جبکہ دوسرا ندی میں گر گیا اور پانی کی تیز لہر اسے کہیں سے کہیں لے گئی۔ اس طرح آپ دونوں بچوں سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ ندی کے پار پہنچے تو وہاں ایک مسافر بردار بحری جہاز کھڑا تھا۔ جہاز روانگی کے لیے تیار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ ابھی جہاز تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے طوفان نے آ لیا اور تمام مسافر پریشان ہو گئے۔ جہاز کے مالک نے مسافروں سے کہا، یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھاگا ہوا غلام جہاز پر موجود ہوتا ہے تو جہاز اس قسم کے طوفان میں گھر جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاز میں جو بھی بھاگا ہوا غلام موجود ہے وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اسے رسیوں سے باندھ کر دریا میں ڈال دیا جائے، ورنہ اس ایک شخص کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے اٹھ کر کہا، میں بھاگا ہوا غلام ہوں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا، استغفر اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ تو بزرگ ہیں۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرہ ڈالا جائے۔ قرہ 3 مرتبہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، لیکن لوگ پھر بھی آپ کو دریا میں ڈالنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تب آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کے گرتے ہی جہاز بسلامت آگے روانہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ ان سے لینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا، ترجمہ: اور یقیناً یونس رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پس قرعہ اندازی میں شریک ہوئے تو وہ دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے، پس مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ سورۃ الصافات آیت 139 سے 142۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے تو اتفاق سے اس وقت ایک بڑی مچھلی اپنی خوراک کی تلاش میں تھی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس وقت مچھلی کو حکم الہی ہوا کہ خبردار، ہم نے یونس علیہ السلام کو تیری غذا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تیرا پیٹ اس کے واسطے قید خانہ بنا دیا ہے۔
تب مچھلی کا گوشت پوست مثل شیشہ بن گیا۔ آپ 7 دن یا 7 ماہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر اکل دیا اور یوں آپ نے اس آزمائش سے نجات پائی۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ جب قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو انہوں نے خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اکثر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے انہیں سالم نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی توڑنی ہے، یہ تیرا رزق نہیں بلکہ امانت ہے۔ مچھلی نے آپ کو نگلا اور ایک عرصے تک انہیں لے کر سمندروں میں گھومتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ کو احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ تب آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی تاریکیوں میں گھومتی رہی اور کڑوے نمکین پانی کی گہرائیوں میں پھرتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کنکریوں کو بھی تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں 7 زمینوں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور بہت سی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اس رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ ترجمہ: اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا، یعنی اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر۔ سورۃ الانبیاء آیت 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کو پکڑ، مگر اسے کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی اسے لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی اور وہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کی طرف وحی کی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کہی۔ فرشتوں نے ان کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، بس اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی، جس نے آپ پر چھاؤں کر دی۔ آپ کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک جنگلی بکری مہیا کی جو زمین کی گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتی تھی۔ وہ بکری آپ سے مانوس ہو گئی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں طاقت آ گئی تو کدو کی بیل سوکھ گئی اور بکری نے بھی دودھ پلانا بند کر دیا۔ آپ بہت غمگین ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں واپس لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس علیہ السلام، آپ اس قدر غمگین ہوئے مگر ہزاروں بندگان الہی کے لیے بد دعا کرتے وقت آپ کا دل کیوں نہیں دکھا؟ الغرض حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ کی رحمت سے انہیں اپنی زوجہ محترمہ اور دونوں بچے بھی واپس مل گئے۔ خدا نے اپنے پیغمبر کی بیوی کی حفاظت کی اور انہیں اٹھا کر لے جانے والے بادشاہ کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر کی پاک بیوی کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے دونوں بیٹے بھی واپس مل گئے۔ شہر کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک لڑکے کو ہم نے بھیڑیے کے منہ سے چھڑایا تھا، جبکہ دوسرے لڑکے کو ندی میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں قیام کی مدت مختلف مفسرین نے مختلف بیان کی ہے۔ مچھلی نے انہیں چاش کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن ٹھہرے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 7 دن رہے۔ ویسے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 تا 88۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے ہو گیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک ٹھہرا رہتا۔ سورۃ الصافات آیت 143 تا 144۔ مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اگر وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ پڑھتا، عاجزی اور انکساری کا اعتراف نہ کرتا اور اللہ کی طرف رجوع اور توبہ نہ کرتا تو وہ قیامت کے دن تک وہاں رہتا اور مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد آپ نینوا شہر چلے گئے اور تبلیغ حق کرنے لگے۔ آپ کی آمد سے نینوا کے لوگوں پر تمام آفات و مصیبتیں ٹل گئیں اور وہ بہت جلد خوشحال ہو گئے۔ اس کے چند برس بعد حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ کو نینوا شہر میں ہی دفن کیا گیا، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آپ کا مزار شریف کوفہ میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے دعا کی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ کوئی مسلمان کسی معاملے میں بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دعائے یونس علیہ السلام: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سن کر مجھے امید ہے کہ ہمیں بہت کچھ سمجھنے اور سوچنے کو ملے گا، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔